یہ تحریر جناب سجاد خالد صاحب کی ہے اور ان کی اجازت کے بعد یہ پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اس تحریر کو شروع کرتے ہیں۔ صوفی صاحب کے انتقال کے بعد آخری بار جب میں بیٹھک کاتباں گیا تو 2004 یا 2005 تھا۔ وہ گرد سے اٹی ہوئی تھی۔ عامل صحافی یونین کا سائن بورڈ ایک دیوار کے سہارے ٹیڑھا لگا ہوا تھا اور ایک دھندلائے ہوئے فریم میں سدیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ شعر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ دیدہ تھا۔ یہ شعر اس ذوق کے لوگوں کو پسند تھا۔ وہ کھوٹے سکوں کا وزن نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ کسی سے جیتتے نہیں تھے بلکہ اپنے مقابل سے پہلے خود اس بات پر شرمندہ یہ ہو جاتے تھے کہ کہیں وہ شرمسار نہ ہو۔ وہ جان بوجھ کر یہ ہار جاتے تھے۔ ان میں کوئی نہیں تھا جسے یہ تکلیف ہو کہ میں فلاں سے بہتر لکھ کر دکھاؤں۔ ان میں وہ شخص موجود ہی نہیں تھا جسے کسی سرمایہ دار سے، کسی سیاستدان سے، کسی کم علم و فن سے کوئی انعام، مقام یا لقب چاہیے ہو۔ ان کے خمیر پاک سرزمین سے نہیں بلکہ پاک سرزمین بنانے والے تھے۔ ایک وہ شخصیات اور میں صرف ناظر، محض راوی، ایک ادنیٰ طالب علم۔ کیمرے نے ایک خنڈر کی بہت سی تصویریں محفوظ کر لیں جس کی عمارت عظیم تھی اور صاحبانِ مجلس تاج الدین زرِ رقم رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی خورشید عالم خورشید رقم رحمۃ اللہ علیہ کی روحیں کہیں محو سرگوشی تھیں کہ اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ میری مادر علم و فن کی وہ کھڑکی جس سے آنے والی روشنی میں یہ طالب فن صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی مشق کرتا تھا۔ بیٹھک کاتباں اندرون لوہاری دروازہ لاہور میں واقع تھی۔ اسے میرے دادا استاد تاج الدین زرِ رقم مصنف مرقع زریں نے قائم کیا تھا۔ یہ علمی نام غالباً مولانا غلام رسول مہر صاحب نے تجویز فرمایا تھا۔ پروین رقم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی نام بھی مولانا کا ہی تجویز کردہ تھا۔ وہ بیٹھک اپنی شان کے ساتھ میرے اندر موجود ہے، لیکن سنا ہے کہ میرے آخری پھیرے کے بعد وہ مسمار کر دی گئی تھی۔ پھر میں وہاں نہیں گیا۔ ایک بار جب اس راستے سے جانا ہوا تو دائیں بائیں نہیں دیکھا کہ میرا منظر باقی رہے۔ اب کبھی راستے کو وہلتے ہوئے سوچوں کہ ماضی کیا ہوا تو آنکھوں کو بھیگنے سے روک بھی نہیں پاتا کہ اب شخصیات ایسی تھی جو میرے لیے بزرگوں کی اس کہکشاں کا قطبی ستارہ بھی تھی اور میرے لیے اس شہر خوباں کا
صدر دروازہ بھی۔ شیخ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہلال پینٹر ہی تھے جو آپ ان کے توسط سے میری آنکھوں کو نظارۂ بہشت خوش نویساں نصیب رہا۔ انہی کے طفیل میں سدیدی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہوا اور صوفی خورشید عالم رحمہم اللہ کی آغوش تربیت میں جگہ پائی۔ سید انور حسین نفیس رقم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، الماس رقم ہوں یا پروین رقم، سب آپ ہی کی وجہ سے میرے ذوق جمال کی سیرابی کا باعث بنے۔ انہی کی انگلی پکڑ کر میں لوہاری دروازے میں پون صدی سے قائم ضعیف دیواروں اور برزتے ستونوں پر قائم بیٹھک کاتباں کی سیڑھی چڑھ کر ارشد مستعلیق پر جانشین تاج الدین زریں رقم کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ شیخ صاحب کی ہی نسبت تھی جن سے میرا تعارف کہکشان خط کے ایک نامور اور چمکتے ستارے سے ہوا تھا جن کا نام صوفی عبدالرشید لطیف رقم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ مستعلیق کی کتابت میں استاد عبدالمجید پروین رقم اور استاد تاج الدین زریں رقم کے شاگرد تھے، جبکہ بورڈ نویسی کے فن میں جناب رشید قریشی اور خلیفہ طفیل رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کر رکھا تھا۔ وہ عربی خطوط میں استاد ہاشم محمد الخطاط بغدادی سے اصلاح لیتے رہے تھے۔ عبدالرشید صاحب عمدہ مصور، انتہائی نفیس سونار، ترخان اور نقاش بھی تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں کبھی کبھی جوانوں کی طرح شوخ شرٹ اور پینٹ زیب تن کر لیتے اور کبھی جینز کے ساتھ آدھے بازو والی ٹی شرٹ میں بھی انتہائی اسمارٹ دکھائی دیتے۔ زندہ دلی اور خوش خلقی جیسے گھٹی میں اڑی تھی۔ خلیج کی جنگ کے دوران کویت میں عراقی افواج کے قبضے کے نتیجے میں زیروں سونا اور جواہرات کے ساتھ بنا بنایا سجا سجایا گھر چھوڑ کر ایک صندوقچہ اپنی کار میں رکھ کر ایران کے راستے تقریباً 40 برس بعد پاکستان واپس آئے۔ صندوقچے میں خطاطی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ گاڑی میں اور لوگوں کے ساتھ بھی سامان تھا۔ آپ عمر میں خورشید رقم، یوسف سدیدی اور نفیس رقم سے زیادہ تھے اور زریں رقم کی شاگردی کے معاملے میں اچھے خاصے سینئر۔ خلیفہ طفیل صاحب است قد، تیز گفتار، شگی دھاڑی اور درمیانی رنگت کے انتہائی مستعد اور دلچسپ شخص تھے۔ ان کی آواز بونوں کی طرح تھی، لکھتے انتہائی سرعت کے ساتھ تھے۔ یہ وصف آپ نے اپنے استاد سے پایا۔ میں ان کی خدمت میں جب بھی جانے کے لیے رائل پارک میں فلم کی تصویری بورڈ
بنانے والے ایک آرٹسٹ کے اسٹوڈیو پر جایا کرتا تھا تو شیخ صاحب اکثر نیم پلیٹ کچی کروانے مجھے سائیکل پر وسن پورہ سے بھیجتے تھے۔ کچا کروانے سے مراد یہ ہے کہ عام سفیدے میں ڈبو کر قلم سے مکمل مضمون لکھ دیا جاتا تھا، اس پر گیلا کپڑا پھیریں تو مٹ جاتا تھا۔ پینٹر اس پر ارغوے یا برش سے رنگ بھر لیتے تھے، یہی سبب تھا اس کا۔ شکریہ۔